کراچی اور لاہور کا موازنہ کر لیں. آپ فیصلہ کریں. اگر آپ کراچی کی طرح اسے اتنے حسین شہر کو کھنڈر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ان بزرگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے تکمیل پاکستان کے لیے اپنا لہو نچھاور کیا. یہ خطہ پاکستان کی آبرو ہے، ہمارے ماتھے کا جھومر ہے. یہاں پوری دنیا کا ٹورسٹ آ سکتا ہے. یہ خطہ سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے. گلگت بلتستان کو کراچی کی طرح کھنڈر بنانا ہے یا لاہور کی طرح ترقی یافتہ؟ عوام کراچی اور لاہور کا موازنہ کریں. علاقے کی ترقی کے لیے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیں. ہم اس علاقے کی محرومیوں کو دور کریں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ اسعد رفیق کا جلسے سے خطاب. کہا گلگت بلتستان کے عوام ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، انہیں مایوس نہیں کریں گے. یہ خطہ سوئٹزرلینڈ بن سکتا ہے. پوری دنیا کے سیاح یہاں کا رخ کریں گے. اسعد رفیق نے کہا گلگت بلتستان کے غیور عوام نے اپنا خون دے کر اس خطے کو آزادی دلوائی. یہاں کے عوام نے افواج پاکستان کا مکمل ساتھ دیا. خرم دستگیر بولے گلگت بلتستان کو کراچی بنانا ہے یا لاہور، شیر کا نشان ترقی اور گلگت بلتستان کی خوشحالی کا نشان ہے. گلگت بلتستان کے الیکشن میں انتخابی مہم کا آج آخری روز. رات 12 بجے انتخابی مہم کا وقت ختم ہو جائے گا. نوٹیفیکیشن کے مطابق انتخابی مہم کا وقت ختم ہونے کے بعد سیاسی جماعتوں کو حلقوں کی حدود میں جلسے، جلوس، ریلیاں اور کارنر میٹنگز کی اجازت نہیں ہوگی. انتخابی مہم کے آخری روز جوڑ توڑ اور سیاسی رابطوں میں تیزی. گلگت بلتستان میں انتخابات کے لیے پولنگ 7 جون کو ہوگی. 24 سیٹوں پر 403 امیدواروں میں مقابلہ ہوگا. آزاد کشمیر میں الیکشن 27 جولائی کو ہوگا. الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے انتخابی شیڈول جاری کر دیا. کاغذات نامزدگی 9 جون سے 19 جون تک جمع کرائے جا سکیں گے. جانچ پڑتال 20 جون کو ہوگی. ابتدائی فہرست اسی روز جاری کی جائے گی. کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں 24 جون تک دائر کی جا سکیں گی. الیکشن کمیشن 26 اور 27 جون کو انتخابی اپیلوں کی سماعت کرے گا. امیدواران کے دستبردار ہونے کی آخری تاریخ 30 جون مقرر. امیدواران کی حتمی فہرست 1 جولائی کو جاری کی جائے گی. امیدواروں کو انتخابی نشانات 2 جولائی کو الاٹ کیے جائیں گے. ایران کی جانب سے امریکی فوج پر حملہ جنگ کے دوبارہ آغاز کا جواب بن سکتا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو. کہا آپ جلد جان جائیں گے ایران کے ساتھ معاہدہ کیا ہے. معاہدے کے تحت ایران نیوکلیر ہتھیار نہیں رکھ سکے گا. حکومت کھلی رہے گی. ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. ڈیل کے بغیر بھی افزودہ یورینیم حاصل کیا جا سکتا ہے. ایرانی سپریم لیڈر سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا. ڈیل کی صورت میں ملاقات ممکن ہے. کہا کہ حزب اللہ سے گفتگو کی ہے. امن قائم ہونا لبنان کے لیے اچھا ہوگا. یوکرین تنازع کے حل کے لیے مساعدت ضروری ہے. یوکرینی صدر زیلنسکی اور روسی صدر پیوٹن سے ملاقات کریں تو بہت اچھا ہوگا. بھارت کے ساتھ تجارتی ڈیل جلد متوقع ہے. ایران جنگ کے دوران امریکی طیارہ بردار بحری جہاز USS جیرلڈ آر فورڈ میں آگ ابتدائی دعووں سے زیادہ تباہ کن نکلی. آگ سے فوجیوں کی رہائشی بنکرز مکمل طور پر تباہ ہو گئے. امریکی طیارہ بردار بحری جہاز پر آگ کے نقصان کی نئی ویڈیو سامنے آ گئی. سیلر کے مطابق آگ لگنے کے بعد ہمیں لگا کہ جہاز غرق ہو جائے گا. امریکی بحریہ کے مطابق آگ سے زخمی ہونے والے 2 اہلکاروں کو طبی امداد دی گئی تھی. امریکی ٹی وی کا کہنا ہے کہ جنگی جہاز کی مرمت میں کم از کم 1 سال لگے گا. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کی غزہ میں بچوں کی شہادت پر امریکہ اور اسرائیل پر تنقید. سوشل میڈیا پر بیان میں لکھا معصوم بچوں کو کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے. کوئی فوجی، سیاسی یا سیکیورٹی جواز بچوں کے قتل کو درست قرار نہیں دے سکتا. پاکستان بڑا خود مختار ملک ہے، کسی کا تابع نہیں. روسی صدر پوٹن کی میڈیا سے گفتگو. پاکستان مخالف سوال پر بھارتی صحافی کو لاجواب کر دیا. روسی صدر نے مزید کہا امید ہے امریکہ اور ایران کسی سمجھوتے پر پہنچ جائیں گے. روس بھی امریکہ ایران معاہدہ چاہتا ہے. یوکرین کے ساتھ پرامن طریقے سے معاہدے کے لیے تیار ہیں. چین کے ساتھ ہمیشہ فوجی میدان میں تعاون کیا. ہم کسی کے خلاف نہیں، باہمی مفادات کے لیے کام کرتے ہیں. چین کے ساتھ ہمارے مفادات یکساں ہیں.
ایران اور امریکہ کے اعلیٰ حکام کے درمیان سوشل میڈیا پر لفظی جنگ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی اور وائٹ ہاؤس کے ڈپٹی چیف آف سٹاف ڈین اسکاوینو کے ایک دوسرے پر تنزیہ تبصرے۔ عزیزی نے میزائل ٹیسٹ کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا، ہم دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اسکاوینو نے تنزیہ جواب دیا، جس کے بعد عزیزی نے امریکی فوجی اڈوں اور انخلا کا حوالہ دیتے ہوئے جواب دیا۔ اپنی پوسٹ کا اختتام مسکراتے ہوئے ایموجی کے ساتھ کر دیا۔ Pakistan is proudly but humbly, playing a sincere role as mediator between the United States and Iran. We are grateful for the trust reposed in Pakistan by both these countries. Here, I would like to especially acknowledge and appreciate the untiring efforts of Field Marshal Sayyid Hassan Munir in advancing Pakistan's sincere efforts for regional peace and stability. As I speak, these efforts continue with the support of Iran and United States, and let's hope and pray to Allah Almighty that we achieve long-lasting peace. وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کو مین آف پیس قرار دے دیا۔ کہتے ہیں صدر ٹرمپ نے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ صدر ٹرمپ کی فوری اور فیصلہ کن مداخلت سے پاک بھارت جنگ بند ہوئی۔ جنوبی ایشیا میں لاکھوں انسانوں کی جانیں بچانے پر صدر ٹرمپ کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکہ کی 250ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم کی صدر ٹرمپ، امریکی انتظامیہ اور عوام کو مبارکباد۔ کہا، امریکہ کی تاریخ امید اور روشن خیالی کی داستان ہے۔ انسداد دہشت گردی، تجارت، سرمایہ کاری کے شعبے میں بہترین تعلقات ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بشکیک میں ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات۔ پاک امریکہ پاک ایران تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ کشیدگی میں کمی اور داخلی سلامتی کے امور پر مشاورت۔ دونوں وزرائے داخلہ کا خطے کے پائیدار امن کے لیے سفارتی کوششیں تسلسل کے ساتھ جاری رکھنے کی ضرورت پر زور۔ آزاد کشمیر میں مہاجرین کی 12 مخصوص نشستیں برقرار رہیں گی یا نہیں؟ سپریم کورٹ آزاد کشمیر میں صدارتی ریفرنس باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس راجہ سعید اکرام کی سربراہی میں فل کورٹ ریفرنس پر کل سماعت کرے گا۔ آل پارٹی صدور، ارکان اسمبلی اور اہم فریقین کو نوٹس۔ وائس چیئرمین بار کونسل، صدر سپریم کورٹ بار اور صدر ہائی کورٹ بار بھی طلب۔ ریفرنس میں سوال اٹھایا گیا کہ کیا مہاجرین نشستیں آئینی ترمیم کے ذریعے ختم کی جا سکتی ہیں؟ کیا عوامی دباؤ یا احتجاج کے ذریعے آئینی شقوں میں تبدیلی ممکن ہے؟ ماحولیاتی تحفظ کے لیے بین الاقوامی عملی تعاون ناگزیر ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی یوم ماحولیات پر پیغام۔ کہا، موسمیاتی تبدیلی دنیا بھر میں لاکھوں افراد کی زندگیوں کو متاثر کر رہی ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثرہ ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان ماحولیاتی تنزلی کی انسانی اور معاشی قیمت ادا کر رہا ہے۔ اقوام عالم کی مشترکہ کاوشوں اور مؤثر باہمی تعاون سے ہی ماحول دوست مستقبل کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ اجتماعی سطح پر ماحول دوست طرز زندگی اپنانا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب میں پلاسٹک کے خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ ماحولیات کے عالمی دن پر پیغام میں عوام سے زیادہ درخت لگانے کی اپیل۔ وزیر اعلیٰ کی غیر معیاری پلاسٹک بیگز کے استعمال پر قانونی کارروائی کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا، زمین کی حفاظت اور بقا کے لیے تمام اقدامات کرنا ہمارا فرض ہے۔ پنجاب حکومت پورے صوبے میں شجرکاری کر رہی ہے۔ نئی نسل کی بقا کے لیے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات ناگزیر ہیں۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، پاکستان کے تجارتی خسارے میں 39% کی نمایاں کمی۔ مشیر خزانہ خرم دستگیر نے ادارہ شماریات کی رپورٹ ایکس پر شیئر کر دی۔ خرم دستگیر کے مطابق مئی کے مہینے میں ملکی تجارتی خسارہ 39% تک گر گیا۔ برآمدات میں اضافہ اور درآمدات میں کمی سے تجارتی فرق کم ہو گیا۔ مئی میں ملک کی برآمدات میں 10% اضافہ اور درآمدات میں 22% کی بڑی کمی ریکارڈ کی گئی۔ آئی ٹی برآمدات اور ترسیلات زر میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔